جذبات والی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک قربانیاں دے کر اسلام کو پہنچایا ہے اور کفر و شرک کے ماحول کو ختم کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ محبت ایمان کی بنیاد ہے، لیکن محبت کے تقاضے بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں۔ مکی زمانے کو یاد کیجئے کہ ایک طرف بچپن سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 ہونے تک، یعنی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس میں حالت یہ ہے کہ آپ کے احترام، آپ کی عظمت، آپ کی محبت میں مکے کے ہر فرد کو آپ دیکھیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس موقع پر کسی نے آپ کی کسی بد اخلاقی کو دیکھا ہو۔ ہمیشہ اخلاق کے اعلیٰ محاسن کو دیکھا، پاکیزہ بچپن کے گزارا مکہ میں، پھر بیدار جوانی مکے میں گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کے اخلاق اور اعلیٰ صفات کی وجہ سے آپ کو مکے میں ایک خطاب ملا تھا، الصادق الامین، امانت دار سچے انسان۔ یہ اس وقت آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مکے میں آپ کو خطاب ملا تھا، الصادق الامین۔ ہر فرد آپ سے محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا فیصلہ بھی قبول کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اب اس تعمیر کے بعد یہ اختلاف ہوا کہ بھئی حجر اسود کو کون لگائے، یہ سعادت کسے حاصل ہو۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو لگانے کی سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ اختلاف ہو گیا، بات یہ طے پائی کہ کل جو سب سے پہلے یہاں آئے گا اور حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے حرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان آپ کا فیصلہ ہوگا۔ مطلب کہ آپ کی شخصیت انتہائی مقبول شخصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھو اور پھر ہر قبیلے والے اس چادر کو پکڑ کے اٹھاؤ تاکہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے میں آ جائے، اور پھر آپ نے آخر میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو سیٹ کر دیا۔ اختلاف بھی ختم ہو گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر جب آپ تجارت کے لیے نکلے تو وہاں آپ کی برکتیں ظاہر ہوئیں، آپ کی سچائی، امانت داری کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طریقے سے نبوت کے ملنے سے پہلے کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مکے کا ہر فرد آپ سے محبت
لیکن وہی ماحول نبوت ملنے کے بعد اچھا مکمل تبدیل ہو گیا. یہاں ابھی سب محبت کر رہے ہیں، تو نبوت کر ملنے کے بعد لوگ اتنی نفرت پہ اتر گئے کہ مکہ چھوڑنے کے حالات آ گئے. کتنی بڑی قربانی ہے. روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے کا زمانہ قریب آ گیا تو آپ کی طبیعت میں ایک مزاج یہ بن گیا کہ تنہائی میں آپ عبادت کرنے کو پسند کرتے تھے، اور اس تنہائی کی تلاش کے لیے آپ غار حرا پہ چلے جاتے تھے. غار حرا کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جگہ خاص طور پہ آپ کے لیے بنائی گئی. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کہ اس جگہ کا خاص انتخاب اللہ نے کیا. انتخاب تھا تو ہی آپ وہاں پہنچے، ورنہ وہ پہاڑ کی چوٹی جبل نور کہ نیچے سے آج کے زمانے میں جہاں تک آبادی ہے، آبادی بھی کافی وسیع ہو چکی ہے، لیکن جہاں آبادی ختم ہو جاتی اور جہاں سے لوگوں نے پتھروں کو جیسے تیسے بے ترتیب طریقے پہ ایک سیڑھی کی شکل دے دی ہے، تو میں نے کتنا شمار کیا تو تقریباً 1063 سیڑھیاں بنتی ہے چوٹی پہ جانے کے لیے. پھر دوسرے سائڈ میں اترے تو تقریباً 22 سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی ہے. پھر 2 بڑے چٹانوں کے بیچ سے سیدھا جانے کا راستہ نہیں، کراس ہو کے ادھر جا سکتے. اب کراس ہو کے ادھر پہنچتے ہیں تو ایک بہترین ایسی جگہ جہاں انسان کچھ وقت گزار سکتا ہو. آپ وہاں جا کر کے کئی دنوں تک تنہائی میں اللہ کی بات کرتے تھے، کیونکہ تنہائی میں یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی روحانیت عروج پاتی ہے. آج ہماری تنہائیاں بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں. ان تنہائیوں کو اللہ کی یاد میں آباد کرنے والے ہی قربت کا مزہ پاتے ہیں. اور یہ جو ہمارا دماغ ہے، اس دماغ کو بھی اللہ نے عجیب و غریب صلاحیت دی ہے. آپ جن چیزوں میں اس کو لگائیں گے اسی لائن سے آپ آگے بڑھیں گے. آج ہم نے برائیوں میں، خرافات میں اور سوشل میڈیا میں اپنی تنہائی کو اتنا ضائع کر دیا کہ ہمارا دماغ عبادت میں اب یکسوئی نہیں ہو پاتا. یہ ہمارا دماغ ایک میموری اس کے اندر. اب اندازہ لگائیے آپ فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، یوٹیوب، ہر سیکنڈ میں آپ ایک نئی چیز اپنی نظر سے گزار رہے ہیں. وہ سارا ڈاٹا آپ کے دماغ میں اسٹور ہو رہا ہے، اور اسٹور ہوتے 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 چند دنوں پہلے ایک نوجوان ملا، مجھ نے کہا کہ مجھے کیفیت یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہر وقت نظر کے سامنے ڈبے 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 بن رہے ہیں. کوئی شیطانی اثر ہو گیا. میں نے کہا شیطانی اثر نہیں، مجھے یہ بتاؤ گیم کھیلتے ہو کیا؟ کہا کھیلتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ یا تو کسی دماغ کے ڈاکٹر سے ملیے، یا نہیں تو ایک کام کیجیے، اس مرض کے علاج کے لیے کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بس یہ سوچئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. گھنٹہ 2 گھنٹہ گزاریے آپ، تو کیا ہوگا؟ نئی چیز جو اچھی دماغ میں آئے گی تو پیچھے کی چیزیں کچھ میموری کلین ہوں گی. چند دنوں اس نے کیا، الحمدللہ بڑی تبدیلی آ گئی. تو ہم اپنے دماغ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے. خیر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس وقت عبادت کا جو طریقہ بھی اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا اس طریقے سے آپ عبادت کیا کرتے تھے. اچانک جبرائیل امین وہاں تشریف لائے. رمضان کا مہینہ تھا. جبرائیل امین تشریف لائے
اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام کے تحت آپ کو کسی استاد کا شاگرد بننے نہیں دیا، تاکہ کل ہو کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرے شاگرد ہے، ان کی شخصیت، ان کے کمالات میری وجہ سے ہیں۔ استاد دعویٰ کرتا ہے نا اپنے شاگرد کی کامیابی والے، وہ میرا شاگرد ہے، میں نے اس کو ویسا بنایا ہے۔ یہ شرکت اللہ کو پسند نہیں تھی۔ اللہ نے کہا اپنے محبوب کی تربیت براہ راست میں خود کروں گا، ان کو ایسا معلم بناؤں گا کہ دنیا کی بڑے سے بڑے علوم و فنون کے ماہر وہاں آ کر کے اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے، سر جھکا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، جبرائیل امین نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا کے دبایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، کیونکہ کسی کو زور سے دبانے سے ایک دبانے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پھر کہا اقرا، پڑھیے، پھر کہا ما انا بقاری، پھر ویسا ہی دبایا، پھر کہا پڑھیے، تو اب پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ دبانا کیوں تھا؟ ایک امانت تھی جبرائیل امین کے پاس، اس کو منتقل کرنا تھا آپ کے سینے مبارک میں علوم و اسرار کے خزینے کو، نبوت کی ذمہ داری جو ملنے والی تھی، نبوت کی بہت ذمہ داری کو سنبھالنے کے قابل آپ کے سینے مبارک کو بنانے کے لیے اس طریقے سے لگایا، دبایا۔ جب آپ تیار ہو گئے اس کے لیے، اب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھ دیا، پہلی وحی نازل ہو گئی، نبوت عطا ہو گئی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں، اپنے گھر پہنچے ہیں، گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ، سب سے پہلی زوجہ۔ آپ کانپتے ہوئے پہنچے اور کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سنبھالتی ہے، چادر وغیرہ اڑھاتی ہے، اور کچھ ایسے تاریخی جملے کہتی ہیں جو سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا، مت گھبرائیے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کو کمانے نہیں آتا اس کے لیے کماتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں، آپ انسانوں کے کام آتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ ان خوبیوں کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیوں کی روشنی میں فیصلہ کیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ در حقیقت انسانوں کو کام آنے والے اعلیٰ اخلاق یہ ہیں ہی ایسی چیزیں کہ جس کے اندر بھی ہو یہ چیزیں اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مظلوموں کی مدد کرنا، بیواؤں کے کام آنا، مصیبت زدگان کی مدد کرنا، لوگوں کی ذمہ داریوں میں ان کا ہاتھ بٹا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی ان کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے لیے باتیں کہی، پھر آپ کو لے کر کے حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ ابن نوفل اس وقت کے ایک عالم تھے، اور عموماً ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے تو لوگ اہل علم سے رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی حضرت خدیجہ اور کہا کہ ان کو دیکھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات چیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی کہ کیا ہوا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل سمجھ گئے، چونکہ وہ پچھلی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، انجیل وغیرہ کے عالم تھے،
اب پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور بشارتیں موجود تھی، اور جو کتاب کے عالم تھے ان کو لگ رہا تھا کہ نبی کی بعثت ہونے والی ہے، نبوت ملنے والی ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے۔ اب ان تمام علامات کی روشنی میں ورقہ ابن نوفل سمجھ گئے اور کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس جو غار حرا میں آئے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب سے پوچھا او مخرجیہم، کیا واقعی لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ اندازہ لگائیے کہ ایسے ماحول میں ایک وہ شخصیت جو سب کی محبوب ہو، بچے بڑے بوڑھے عورتیں سب کی نظر میں ان کی عزت و احترام ہو، انہیں خبر ملے کہ اچانک اب سب آپ کے دشمن ہونے والے ہیں، تعجب ہوگا نہیں ہوگا؟ وہی تعجب ہوا، اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ اور مکہ جیسی مقدس سرزمین سے نکلنے پر غم کا ہونا بھی فطری بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر وہ حالات آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ ابتدائی چند سالوں تک آپ مخفی طریقے پہ دعوت کا کام کرتے رہے، قریب کے لوگوں تک ایمان کی باتوں کو آپ نے پہنچایا، نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے۔ چنانچہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب یہ چھپ چھپا کے دعوت کا کام چلتا رہا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ دعوت کا کام ہو رہا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک دشمنی جاگنی شروع ہو گئی، لیکن ابھی دشمنی اس عروج پر نہیں تھی، لیکن حکم آیا اللہ کی طرف سے چند سالوں کے بعد فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اب چھپ چھپا کے دعوت کا کام نہیں، اب کھلم کھلا کام کیجیے۔ چنانچہ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جو حضرات جاتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے، صفا پہاڑی جانتے ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، اس پہ چڑھ گئے اور اسی کے دامن میں اس وقت کی پوری آبادی تھی۔ اعلان کیا یا صباحا یا صباحا، لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے فوج ہے جو حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو سبوں نے بے زبان کہا کہ ہاں، آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک کذبا، کبھی تو آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کی بات ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں، شیطان سے ڈراتا ہوں، اور ایک اللہ کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے بدزبانی کی۔ ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو کیا، اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، یہ جملہ اتنا ناگوار گزرا کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گئے، اس کے مال و اولاد اسے کام نہیں آ سکے، اور قریب وہ ایسی دہکتی ہوئی آگ میں، شعلے والی آگ میں پہنچے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے
قرآن کریم کی آیت میں اس کے لیے اس ہلاکت کے اعلان کو شامل کر دیا۔ اس کے بعد مکے کے حالات بڑی تیزی سے بدلنے شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مجلسوں میں شخصی ملاقات، مجلسی ملاقات، مختلف انداز میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کی دشمنی کی تکبیریں بھی بڑھتی چلی گئی، جن میں چند دشمن بڑے کٹر دشمن تھے، اس میں ابو لہب اور ابو جہل کا نام آتا ہے۔ لیکن اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حالات سے نپٹتے ہوئے ابھرنے کے لیے آیا تھا۔ حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام مٹ جائے۔ یہ حالات بھی کیوں آتے ہیں؟ اہل ایمان کے امتحان کے لیے آتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ کا مقرب بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اور دیکھیے، مشکلوں سے گزر کے ہی انسان کامیابیوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے موجودہ عالمی منظر کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کب تک چلے گا؟ قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو مقام شہادت عطا کرنے کے لیے بھی یہ حالات لاتے ہیں۔ مقام شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ قیامت کے دن اس اعلیٰ مقام سے جن لوگوں کو سرفراز کرنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے، ان کو یہ مقام عطا کرنے کے لیے بھی حالات لاتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے بھی حالات لاتے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے بھی حالات لاتے ہیں۔ اس لیے آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن حالات آئے تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان کے ساتھ آنے والے حالات جو بھی ہوتے ہیں، وہ حالات اسے مزید اللہ کا مقرب بناتے ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ اللہ کس چیز کو کس مصلحت سے مسلط کر رہا وہ اللہ جانتا ہے۔ ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں لگے رہے۔ اب مکے کے مشرکین نے بدتمیزیاں، ظلم و زیادتی کی راہوں کو کھول دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے۔ اب تکلیفیں دو طرح کی تھی، بہت سی تکلیفیں تو خود آپ کی ذات پر چل رہی تھی، بہت سا ظلم و ستم خود آپ پہ ہو رہا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو چند صحابہ مسلمان ہو گئے تھے ان کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی چل رہی تھی، تو آپ دونوں طرف سے توڑے جا رہے تھے، آپ کی ذات پر بھی ظلم ہو رہا تھا، آپ کے ساتھ والوں پر بھی ظلم ہو رہا تھا۔ ایسے بھی انسان کے لیے ثابت قدم رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ بیٹھے ہیں، ابو جہل گزرا، گزرتے ہوئے اس نے گالیاں دی اور ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر مبارک پہ مار دیا، جس کی وجہ سے آپ کا سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس کو تو کچھ بگاڑا نہیں تھا، حالانکہ ابو جہل کے گھر پہ تو کلمے کی دعوت لے کے بار بار آپ جا رہے تھے، لیکن اللہ دیکھیے کیسا راستہ نکالتا ہے، اللہ شر سے خیر کو نکالتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جذبات میں تھوڑا سا بہت جلدی ارے کیسا کیوں ہو گیا، اللہ شر سے بھی خیر کو نکالتا ہے۔ پتھر مار دیا ابو جہل نے۔ عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے سارا منظر دیکھا کہ ابو جہل نے اس طریقے سے مارا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی شکار کر کے آتے ہوتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس جاتے، طواف کرتے، پھر اپنے گھر کو جاتے۔ یہاں سے گزرے تو حضرت حمزہ کو کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اس طرح کی بدتمیزی کی ہے۔ سارا ماجرا سنا دیا عبداللہ ابن جدعان کی بادی نے۔ کہا کہ اچھا،
میرے بھتیجے کے ساتھ، حالانکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے بھتیجے نے ایسا کیا. میں ابھی ابو جہل کی خبر لیتا ہوں. ابو جہل بھی اپنے مکے کے سرداروں میں سے، اور حضرت حمزہ بھی قریش کے 62 لوگوں میں سے تھے. جیسے گئے ہیں جا کے دیکھا کہ سرداروں کے بیچ میں ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. جا کر کے اس کے سر پہ وار کیا اور اس کے سر کو زخمی کر دیا. اب ادھر اس کے قبیلے کے لوگ آ گئے، اب ہنگامے کی کیفیت ہو گئی، اور حضرت حمزہ نے غصے میں کہا کہ اے ابو جہل، تیری اتنی ہمت کہ تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے جبکہ میں اس کا لایا ہوا کلمہ قبول کر چکا ہوں. جو وہ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں. اب میں اعلان کرتا ہوں تمہارے سامنے، تم کیا کر سکتے ہو کرو، میں اس کا ماننے والا بن گیا ہوں. حالانکہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تم کیا کر سکتے ہو کرو، اپنی طاقت بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں. اب یہ کہہ تو دیا. اب اپنے گھر جانے کے بعد سوچ رہے کہ میں تو مسلمان ہوا نہیں ہوں، لیکن غصے میں اس طرح کی باتیں میں ابو جہل کو کر دیا ہوں. اب کروں تو کیا کروں، میں مسلمان نہ ہوں یا اپنے آبا و اجداد کے مذہب پہ قائم رہوں. کہتے ہیں کہ رات بھر میں دعاؤں میں گزارا کیا، اللہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، اگر میرا فیصلہ صحیح ہے تو میرے دل کو اس کے لیے مطمئن کر دے، نہیں تو پھر میرے آبا و اجداد کے مذہب پہ قائم رہنے کی توفیق دے. کہ اسی بے کلی بے چینی میں رات گزارا. صبح تک دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں، مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھی. دار ارقم یہ صفا پہاڑی کے دامن میں ایک ایسی جگہ واقع تھا. اللہ آپ سب کو بار بار حرمین شریفہ لے کے جائے. جو اہل علم میں وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں تھی. باب الصفا اور باب علی کے بیچ میں جو حصہ ہے وہاں پہ دار ارقم موجود تھا. یاد رکھیے گا، باب الصفا نام کا ایک دروازہ ہے اور باب علی نام کا ایک دروازہ ہے. وہیں پر حضرت زید بن ارقم کا گھر تھا. وہاں سے وہ جگہ ایسی تھی کہ گھر پہ جانے والوں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، اور اگر گھر پہ کوئی حملہ کرے تو دوسرے راستے سے نکلنا بھی آسان تھا. اس لیے دعوت کا مرکز اسی کو بنایا گیا تھا. اب وہاں پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور آپ نے کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے. اندازہ لگائیے، دیکھیے ابو جہل نے ظلم کیا، آپ نے صبر کیا، اللہ نے حضرت حمزہ کو اسلام کی دعوت کے ذریعے آپ کے کلمے کے پیغام کو آگے بڑھا دیا. اور مکی زندگی میں جن چند شخصیتوں کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت قوت ملی، ان میں حضرت حمزہ بھی ہے کہ ان کے اسلام لانے سے اب تک جو مسلمان ہو چکے تھے ان حضرات کو بڑی قوت ملی. اب دعوت کا کام اور تیزی سے آگے بڑھا. اسی سال کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی رسول اللہ دعا کر رہے ہیں. حضرت عمر کو اطلاع ملی، اب انہوں نے پلان بنا لیا کہ آج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا. مکے میں جو یہ اختلاف کا ماحول ہو گیا ہے، اس اختلاف کے ماحول کو ہی جڑ سے ختم کر دوں گا. گھر سے نکلے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالی شان تھی. ان کی اتنی جلالی شخصیت تھی کہ جس راستے سے وہ گزر جاتے شیطان کی ادھر سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن جلال میں آنے کے بعد بھی فیصلے غلط نہیں کرتے تھے. حضرت عمر کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ کتنی مرتبہ ان کی رائے الگ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے الگ تھی. کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر حضرت عمر کی رائے کو قبول کیا. اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ بالکل حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جو حضرت عمر کی رائے تھی. اتنی مضبوط رائے رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کی ذمہ داری ملی تو انہوں نے ایک چھوٹے علاقے میں نہیں، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ اکیلے حکومت کیا ہے انہوں نے. یعنی اس وقت کے تمام پورے سعودی عرب کو لے لیجئے، ایران کو لے لیجئے، آذربائیجان کو لے لیجئے، پورے متحدہ عرب امارات کو لے لیجئے، اور اطراف مصر ہے، شام ہے، کوفہ ہے، بغداد ہے، عراق ہے، یہ سارے علاقے کو لے لیجئے، اور ادھر یمن کے علاقوں کو لے لیجئے، ادھر افریقہ کے بعد علاقوں کو لے. ان تمام
علاقوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے حکومت تھی. یعنی اس وقت کے بہت سے بادشاہوں کو ملائیں تو ایک حضرت عمر کی اکیلی سلطنت بنتی ہے. ایسے عظیم انسان مکے میں نکلے ہیں اپنے گھر سے کہ آج تو میں اس اختلاف کا ماحول ہی ختم کر دوں گا, مکے کا ماحول صحیح کر دوں گا. راستے میں ملے, کہا کہاں جا رہے ہو؟ آج جا رہا ہوں کام تمام کر دینے. کہا پہلے اپنے بہن بھائیوں کے گھر کی خبر لو. وہاں گئے تو وہاں جا کر کے دیکھیے اللہ کیسے خیر نکالتا ہے. اب حضرت عمر جلال میں ہیں, انسان سے غصے میں بسا اوقات بہت سی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونے کی ہوتی ہے. اللہ نے راستے کو موڑ دیا, رخ موڑ دیا کہ عمر تو نکلے ہیں بڑے گرمی میں, لیکن ان کو اس گرمی کے انداز میں وہاں تک پہنچنے نہیں دینا ہے. ادھر موڑ دیا رخ, بہن بہنوئی کے گھر گئے, وہاں دیکھا کرے وہ لوگ تو مسلمان ہو چکے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. بہن بہنوئی کو بری طرح مارا, بری طرح مارا کہ تم مسلمان ہو گئے. لیکن عورت کی ہمت سے بھی انقلابات آئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر کے بدن سے خون نکل رہا ہے تو وہ اب اڑ گئی. کہا عمر تمہاری اتنی صورت, میں کہتی ہوں میں مسلمان ہو چکی ہوں, کیا کر سکتے ہو کر لو, میں مسلمان ہو گئی. یہ جملہ سننا تھا بہن کی طرف سے کہ حضرت عمر کانپ گئے. کہا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا تم نہیں دے سکتی ہوں, تم ناپاک ہو, پہلے غسل کرو. اب تو چونکہ غصہ اتر چکا تھا, غصہ اترنے کے بعد انسان ایک لیول ہوتا ہے, وہاں بھی جانے گا پھر وہاں سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے. اب غصہ اتر چکا تھا, غسل کیا. اب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا, ادھر دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی. اللہ شر سے خیر کو نکالتا ہے. دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی اور بدل گئی, اور کہا کہ اب مجھے لے کے چلو اس گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب پہنچے, تلوار بھی ساتھ میں ہے. دستک دی, دروازے کے درار سے دیکھا گیا. کہا یا رسول اللہ یہ تو عمر آ گئے ہیں آج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں دو, اگر وہ اچھے ارادے آئے ہیں بڑی اچھی بات, اور اچھے ارادے سے نہیں آئے ہیں تو آج اسی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے. کیونکہ انبیاء کی شان ہوتی ہے, انبیاء کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, نبی بس اللہ سے ڈرتے ہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمزور, بہت 4000 مردوں کے برابر آپ کو اللہ نے طاقت عطا کی تھی, جنتی 40 مردوں کے برابر اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی تھی. خیر گئے حضرت عمر, کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اب چھپ کے کوئی کام نہیں ہوگا. اب عمر مسلمان ہو گیا ہے, اب ہر کام کھلم کھلا ہوگا. یا رسول اللہ آپ چھوڑیے چھپ کے کام کرنا, اب اعلانیہ طور پہ اعلان کر دیجئے. چنانچہ اس کے بعد سے اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اب دعوت کے کام میں مزید قوت ملی. لیکن کہتے ہیں نا شیطان بھی جلدی ہار نہیں مانتا, وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کی کچھ واقعات سناؤں گا. تو بہرحال یہ حالات یہ ایک حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے زمانے میں اتار چڑھاؤ کے حالات آتے رہتے ہیں. جائزہ ہم سب کو لینا ہے اپنا کہ کیا اسلامی تقاضوں, اسلامی تعلیمات پر ہم مضبوطی سے قائم ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہم اسلامی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم ہیں, پھر حالات ہیں تو وہ حالات ہماری بلندی کے لیے ہیں. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور اگر ہم خود پکے مسلمان نہیں ہیں, نہ نماز ہے, نہ عبادات ہے, نہ حرام سے بچنے کا اہتمام ہے, نہ زبان محفوظ ہے, نہ نگاہ محفوظ ہے, نہ کردار محفوظ ہے, تو پھر حالات سے یہ سبق لینا ہے کہ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یا اے لوگو ففروا الی اللہ, آؤ اللہ کی طرف,
تم کدھر جا رہے ہو، تمہارے لیے امان ادھر نہیں ہے. اللہ تمہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. تم جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہو، اللہ حالات سے دوچار کر کے تمہیں جنت و مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا